نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون۔ سورہ بقرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر عقیدہ آخرت میں یقین پیدا کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس میں اللہ کی صفت المعید، جس کے معنی ہے دوبارہ زندہ کرنے والے کے، اس کو بچوں کو سمجھانے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے آخرت کا پختہ یقین ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ آخرت کے عقیدے میں اگر کسی قسم کا شک پیدا ہو جائے یا انکار ہو جائے یا غلط عقید آخرت قائم کر لیا جائے تو پھر انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی یہ صفت المعید، جس کے معنی ہے دوبارہ زندہ کرنے والے کے، یاد رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کی زندگیوں کی سدھار کا پورا دار و مدار، یعنی دنیا کی زندگی کی سدھار کا پورا دار و مدار اسی عقید آخرت کے پختہ یقین پر رکھا ہے۔ اور قرآن مجید میں خاص طور پر یؤمنون بالغیب کے ذریعے آخرت کو بغیر دیکھے ایمان لانے کی تعلیم دی گئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی وبالآخرۃ ھم یوقنون کے ذریعے خاص طور پر آخرت میں یقین پیدا کرنے کی تاکید کر رہا ہے۔ اس عقیدے کا انسان میں جتنا زیادہ یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کی زندگی دنیا کے اندر اللہ کی عبدیت اور بندگی میں چل سکتی ہے، اور وہ آخرت کی تیاری کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزار سکتا ہے۔ اور اس عقیدے کے اندر جتنی کمزوری آئے گی اور اس عقیدے کے اندر جتنا شعور کم ہوگا تو انسان کی زندگی باوجود اللہ تعالیٰ کو ماننے کے وہ آخرت سے غافل بنے گا، اور دنیا کی زندگی جنگل کے جانوروں، درندوں سے بھی زیادہ خطرناک بن کر وہ دنیا کے اندر سانپوں اور بچھوؤں کی طرح زندگی گزارے گا۔ چنانچہ عقید آخرت کے پختہ یقین کو کیسے سمجھا جائے، اس کو ایک مثال سے یاد رکھیے کہ اگر آپ کسی کے گھر چلے جائیں اور وہاں پر آپ کو صاحب خانہ کی طرف سے یہ اطلاع دی جائے کہ اس کمرے میں جہاں آپ ٹھہرنے والے ہیں وہاں 10-12 سوراخ ہیں، اس میں سے کسی ایک سوراخ میں سانپ چلا گیا ہے، تو اب آپ اس اطلاع پر، اس علم پر فوراً نہ اس کمرے میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوں گے، نہ اس کمرے میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے، نہ اس کمرے میں سونے کے لیے تیار ہوں گے۔ اگر آپ یہ علم ملنے کے باوجود اس کمرے میں بیٹھیں گے، اٹھیں گے اور سوئیں گے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ علم تو حاصل کر لیے مگر یقین کی کیفیت آپ کے اندر نہیں ہے، اور آپ کو جو اطلاع دی گئی آپ اس کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں، یقین نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح وہ انسان جن کو قرآن اور حدیث کے اندر خاص طور پر جنت و دوزخ کے حالات سمجھا دیے گئے
اور میدان حشر کے حالات سمجھا دیے گئے، اس کے باوجود اگر انسان جان بوجھ کر دوزخ کے راستوں ہی پر چلتا رہا، گناہوں کے راستوں اور کاموں ہی کو پسند کرتا رہا، تو یہ اس بات کی کھلی دلیل، اس کا عمل اس بات کی کھلی دلیل پیش کر رہا ہے اور اس کا عمل اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ اس کے پاس آخرت کا علم تو ہے مگر اس پر یقین نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ دوزخی کے راستے کو پسند کر کے اسی راستے پر چل رہا ہے۔ اس عقیدے آخرت کے اندر مضبوط اور پختہ یقین پیدا کرنے کے لیے آپ کو دنیا کی مخلوقات کے اندر دوبارہ زندہ ہونے کی مثالوں، نشانیوں اور علامتوں کو غور کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں کو سب سے آسان مثال زمین کی دی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ خود یہ مثال پیش کرتا ہے کہ وہ زمین کو گرما کے موسم میں بار بار مردہ کر کے، سکھا کر، تڑکا کر پھر بارش کے ذریعے دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسانوں کو وہ موت کے بعد مردہ بنا کر پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ اسی طرح اگر انسان غور کرے تو دنیا کے اندر کھیت باڑی جو ہوتی ہے تو مردہ گھاس اور پودوں کے بیج زمین میں دفن ہو جاتے ہیں اور برسوں پڑے رہتے ہیں۔ کسان کھیت کرنے کے لیے زمین کو زرخیز کرتا ہے اور اس کے اندر بیج کو دبا کر اس کو گویا بیج کی خبر بنا دیتا ہے اور زمین جو ہے بیج کی خبر بن جاتی ہے، مگر جیسے ہی اس پر پانی پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیج کو لہلہاتے کھیتوں میں تبدیل کر کے سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ برسوں سے پڑے ہوئے بیجوں میں دوبارہ جان پیدا کر کے ان کو زندہ کر سکتا ہے۔ پیارے بچوں، ہم ہر روز سورج، چاند اور ستاروں کو طلوع ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور غروب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے یہ بھی سبق دے رہا ہے کہ وہ جس طرح سورج کو روزانہ غروب کر کے دوبارہ طلوع کرتا ہے، چاند کو روزانہ طلوع کر کے دوبارہ جو ہے روشن کرتا ہے، اسی طرح وہ انسانوں کو ایک دن موت دے کر پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ دن اور رات کا بار بار دنیا میں آنا اور جانا، اندھیرے اور اجالے کا بار بار دنیا میں آنا اور جانا، اس بات کی کھلی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اندھیرے کو ختم کر کے اجالا لا سکتا ہے اور اجالے کو ختم کر کے اندھیرا لا سکتا ہے۔ گویا وہ انسانوں کو موت دے کر پھر زندہ کر سکتا ہے اور پھر زندگی دے کر موت دے سکتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر سردی، گرمی اور برسات کے موسموں کا بار بار آنا اور بار بار جو ہے ان کا دنیا کے اندر بارش کے ذریعے میں برسنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ موسموں کو بار بار ختم کر کے پھر بار بار لا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسانوں کو دنیا میں ختم کر کے پھر وہ آخرت میں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ پیارے بچوں، اگر آپ سمندر کو دیکھے ہیں تو سمندر کے پانی میں بہت کثافت ہوتی ہے اور جو کچھ بھی گندگی اور کھارا پن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس گندگی کو دنیا ہی میں چھوڑ کر اسے بخارات بنا کر ہواؤں میں اڑا دیتا ہے اور پھر آسمانوں پر لے جا کر میٹھا پانی بنا کر اسے پھر دنیا میں برساتا ہے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر گھڑی کرتا رہتا ہے اور ہم دنیا میں اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اس مثال سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح انسانوں کو بھی دنیا کی زندگی ختم کرنے کے بعد وہ پھر سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ انسان اگر غور کرے تو دنیا کے تمام جانداروں کو اور انسانوں کو وہ ہر روز نیند دیتا ہے اور نیند کے ذریعے چھوٹی موت عطا کرتا ہے، اور اس چھوٹی موت کے بعد وہ ہر روز صبح میں پھر زندہ کر کے ان کو جگاتا ہے۔
یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جب چاہے موت دے سکتا ہے اور جب چاہے زندہ کر سکتا ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی محتاجی اور مجبوری نہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ درختوں کی ڈالیوں اور پتوں کو اور پھلوں کو بار بار توڑا جاتا ہے اور ان کو کاٹا جاتا ہے، مگر وہی درخت کے پودے، وہی درخت کی ڈالیاں، پتے، پھول اور پھل بار بار اپنی اصلی حالت میں پھر آ جاتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ بتلا رہا ہے کہ انسانوں، اگر تم غور کرو تو اللہ کی قدرت دیکھو کہ جس طرح وہ پتے، ڈالیاں، پھل پھول دوبارہ لا سکتا ہے، اسی طرح تم کو بھی دنیا مرنے کے بعد آخرت میں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ پتجھڑ کے موسم میں پورے درخت تقریباً اپنے پتوں سے خالی ہو کر ننگے ہو جاتے ہیں۔ جب بہار کا موسم آتا ہے تو پھر پھولوں سے سج کر نئے پتوں کے ساتھ سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ جانداروں کے جسموں کے اندر لگا ہوا زخم جب اچھا ہو جاتا ہے تو ان پر پھر دوبارہ وہی ویسا ہی چمڑا آ جاتا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ مختلف گیسیں پیدا کیا اور ان گیسوں کے ذریعے آکسیجن ایک ایسی گیس بنایا جو جانداروں کو زندگی عطا فرماتی ہے۔ انسان اس جاندار گیس کو حاصل کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ، تمام جاندار کاربن ڈائی آکسائڈ مردہ گیس چھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے کہ اس مردہ گیس کو وہ درختوں میں داخل کر کے پھر زندہ گیس آکسیجن بنا سکتا ہے اور بنا رہا ہے۔ اسی وجہ سے جانداروں کی زندگی دنیا میں چل رہی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جس طرح انسان کو زندہ رکھتا ہے، موت دینے کے بعد پھر وہ زندہ کر سکتا ہے۔ مردہ اور بے جان انڈوں کی سفیدی اور زردی سے بچہ بناتا ہے، پھر بچے سے انڈا نکالتا ہے۔ یہ تمام نشانیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے اور قادر ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں، اگر آپ غور کریں گے تو ہزاروں سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالی حیوانات پیدا کیا، نباتات پیدا کیا، اور آج ہزاروں سال گزر جانے کے بعد، ان کی ہزاروں نسلیں گزر جانے کے بعد، آج بھی وہ اسی انداز کی، اسی شکل و صورت کی، اسی حیت کی ہو بہو وہی حیوانات اور وہی درخت اور پودے پیدا کر رہا ہے۔ چنانچہ اگر آدم علیہ السلام کے زمانے میں اونٹ، ہاتھی، گھوڑا، بکری اگر پیدا ہوئے، تو آج اللہ تعالی ہزاروں سال گزرنے کے بعد ان کی پہلی نسلیں ختم ہو جانے کے باوجود اسی انداز کے ہو بہو جانور پیدا کر رہا ہے۔ ان کے صفات، ان کی عادات اور ان کی خد اسی انداز کی اور ان کی عمریں اسی انداز کی ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور اللہ کو یہ دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اگر آپ درختوں پہ غور کریں گے تو تمام درخت اور پودے آدم علیہ السلام کے زمانے میں جس انداز سے پیدا ہوتے تھے اور جس انداز سے پھل پھول اور اپنے پروڈکٹ کو پیش کرتے تھے، آج بھی اسی انداز سے وہ پودے پیدا ہو رہے ہیں، اور ان کی ہزاروں نسلیں گزر جانے کے بعد، ہزاروں سال گزر جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ اسی انداز کے پھل پھول ان سے نکال رہا ہے اور ان کے صفات بھی اسی طرح ہیں۔ یہ انسانوں کے لیے کھلی دلیل ہے کہ وہ آخرت میں انسان کو ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود پھر دوبارہ اسی طرح پیدا کر سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت میں کسی لگے بندے طریقے اور ضابطے کا محتاج نہیں ہے۔ وہ کسی کی تخلیق میں ایک ہی طرح پیدا کرنے اور بنانے کا مجبور و محتاج نہیں ہے۔ وہ ہر چیز پر ہر طرح سے قادر ہے۔ اس نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کے ذریعے یہ تعلیم دی کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس کو جیسا چاہے پیدا کر سکتا اور پال سکتا ہے۔ اس نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے مخلوقات میں بہت ساری نشانیاں اور علامتیں اور مثالیں رکھی ہیں۔ اگر انسان
ان کو دیکھے گا، ان پر غور و فکر کرے گا تو اس کو عقید آخرت آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی تخلیق بنانے اور پیدا کرنے میں کسی ایک طریقے کا محتاج نہیں، وہ کسی کو ماں باپ کے ذریعے پیدا کرتا ہے اور کسی کو بغیر ماں باپ کے ذریعے پیدا کرتا ہے، اور کسی کو جو ہے گندگی اور کیچڑ میں پیدا کرتا ہے، اور کسی کو انڈوں کے ذریعے پیدا کرتا ہے، اور کسی کو ماں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے، اور کسی کو مردہ بینجوں میں پیدا کرتا ہے، اور کسی کو صرف ماں کے ذریعے پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کی پھسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو نکالا، اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا صرف ماں کے ذریعے۔ وہ ہر روز غلہ، اناج، ترکاریوں، پھل پھول میں کیڑے پیدا کرتا ہے اور بغیر ماں باپ کے پیدا کرتا ہے۔ پھل پھلاری میں تو ہوا بھی نہیں جاتی مگر کیڑے اندر زندہ رہتے ہیں۔ پھل پھلاری گویا ان کیڑوں کے لیے خبروں کی مانند ہے، اس میں ان کو وہ زندہ رکھتا ہے۔ گندگی، گوبر، بول براز میں وہ بغیر ماں باپ کے کیڑوں کو پیدا کرتا ہے۔ وہ انڈوں کے اندر بغیر ہوا، پانی اور غذا کے کئی دن پرندوں کے بچوں کو رکھتا ہے، اور مردہ سفیدی اور مردہ زردی کے ذریعے بغیر کسی سانچے اور مشین کے ان کے اعضا بناتا ہے۔ تو پھر وہ مردہ انسانوں کو قبر میں رکھ کر یا برزخ میں رکھ کر ان کی ہڈیوں کو پھر دوبارہ کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ بے شک وہ مردہ انسانوں کو ہزاروں سال بعد پھر زندہ کرے گا اور ان کا حساب لے گا۔ جانداروں کے لیے ماں کا پیٹ جانداروں کے بچوں کے لیے خبر ہی کی مانند ہے۔ جہاں مختلف جاندار پلتے ہیں اور جانداروں کے بچوں کو اللہ تعالی ماں کے پیٹ میں کئی مہینوں رکھتا ہے، وہاں ان کو دنیا کی غذائیں کھلا کر نہیں پالتا، بلکہ ناف کے ذریعے خون پلا کر پالتا ہے، ناک اور پھیپڑے بند رکھ کر زندہ رکھتا ہے، بول براز کا طریقہ نہ رکھ کر کئی مہینے زندہ رکھتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ غور کریں گے تو ہاتھی کے بچے کو اس کی مادہ کے پیٹ میں 24 سے 27 ماہ تک رکھتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی تخلیق کا یہ نظام رکھا تو پھر وہ انسانوں کو ہزاروں سال عالم برزخ میں رکھ کر یا قبر کے اندھیروں میں رکھ کر، مردہ رکھ کر دوبارہ ان کے جسموں کے اعضاء کے ساتھ زندہ نہیں کر سکتا، جبکہ ان کی روحیں تو زندہ رہتی ہیں۔ وہ المعید ہے، دوبارہ کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس نے خاص طور پر بار بار یہ تعلیم دی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ذرا غور کیجئے کہ جب وہ جانداروں کے کان کے مردہ پردوں کو سننے کی طاقت دے سکتا ہے، وہ جانداروں کی آنکھوں کے مردہ چربی کو دیکھنے کی طاقت دے سکتا ہے، وہ جانداروں کی مردہ گوشت کی زبان کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، وہ دل جو گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے اس کو بغیر کرنٹ اور مشین کے ہزاروں لیٹر خون پمپ کر کے صاف کرنے کی صلاحیت دے سکتا ہے، اور حالت سونے میں انسان جب سو جاتا ہے، جاندار جب سو جاتا ہے تو سارا جسم آرام کرتا ہے مگر دل برابر اپنا فنکشننگ اور کام کرتا رہتا ہے۔ جب وہ جانداروں کے بھیجوں کی مردہ چربی کو سوچنے، سمجھنے، علم حاصل کرنے اور یادداشت رکھنے اور ماہر فن بننے کے قابل بنا سکتا ہے، تو کیا ہزاروں سال زمین میں انسانوں کو مردہ رکھ کر ان کے ڈھانچوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟
انسان صرف جسم کو جلا کر یا دفن کر کر یہ تصور کرتا ہے کہ انسان فنا ہو چکا ہے، مگر وہ یہ غور نہیں کرتا کہ اس کی روح زندہ ہے۔ جب روح زندہ ہے تو روح اصل جڑ ہوتی ہے، جب جڑ موجود ہے تو اس سے جسم کیوں نہیں نکل سکتا؟ یہ بھی غور کیجئے کہ وہ انسان کو دنیا میں پیدا کرنے کے بعد اور دنیا میں جانداروں کو زندہ رکھنے کے لیے مختلف دھاتیں کھلاتا ہے، لوہا، زنک، کیلشیم، نمک، کاربوہائیڈریٹ، گلوکوز، فاسفورس، میگنیشیم، پوٹاشیم، امونیا، پروٹین، چربی اور وٹامن جیسی مردہ اور بے جان چیزیں اور بے جان غلہ اناج، ترکاریاں، پھل پھلاری، گوشت، انڈے، خون پلا کر انسانوں کو تو 70-80 سال تک زندہ رکھتا ہے اور دوسرے جانداروں کو مختلف عمروں میں زندہ رکھ کر ختم کرتا ہے، جبکہ ان تمام چیزوں میں نہ دیکھنے کی کوئی صلاحیت پیدا کرنے کی طاقت ہے، نہ سننے کی صلاحیت پیدا کرنے کی طاقت ہے، نہ بات کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی طاقت ہوتی ہے، نہ چمڑا بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے، نہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا وہ کر سکتے ہیں، وہ مردہ ہوتے ہیں اور ان میں نہ بال بنانے کی، چمڑا بنانے کی کسی قسم کی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان مردہ چیزوں کو کھلا کر انسانوں کو دنیا میں 70-80 سال تک زندہ رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کے مردہ جسم کو بغیر اسباب کے کیا پیدا نہیں کر سکتا، زندہ نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا اور یہ سب چیزیں اسباب کے بغیر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ جب ماں کے پیٹ میں بغیر مشین کے اعضا بنا سکتا ہے تو قبر میں بغیر مشین کے اعضا کیوں نہیں دے سکتا؟ انسان کے جسم میں اگر آپ غور کریں گے تو انسان کے جسم میں سائنس کہتی ہے کہ ہر روز ہزاروں کی تعداد میں خلیات مرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی جگہ ہر روز نئے خلیات پیدا کر کے انسان کے جسم کو تبدیل کرتا رہتا ہے۔ سانپ پہ اگر آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ سانپ کو زندہ رکھ کر اس کی کھال کو زندہ حالت میں بدل کر تبدیل کرتا ہے۔ انسان اور تمام جانداروں کے بال بار بار کاٹنے اور انسانوں کے ناخن کو بار بار کاٹنے کے باوجود ان کو پھر وہ اصلی حالت پر پیدا کرتا ہے۔ جب وہ سمندروں کے پانی کو بار بار صاف کرتا ہے اور ان کی کثافت اور ان کی خرابی اور کھارے پن کو بار بار دور کرتا ہے اور میٹھا بنا کر برساتا ہے، بغیر مرغ کے مرغی سے انڈے نکال سکتا ہے۔ اس نے یہ بتلایا کہ صالح علیہ السلام کے زمانے میں پہاڑ کے پتھروں سے اونٹنی کو نکالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اژدہا بنا دیا، جبکہ وہ ہر روز سانپ کے انڈوں میں اژدہا کے بچوں کو مردہ سفیدی اور مردہ زردی سے روزانہ ہی بناتا رہتا ہے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں خبر بنا کر زندہ رکھا اور پھر باہر نکالا، جبکہ جانداروں کے جسموں میں ہزاروں بیکٹیریا اور جراثیم زندہ ہوتے ہیں اور وہ انسانوں کی موت کے ساتھ مرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی زندہ آسمان پر اٹھا لیا، جبکہ فرشتے بغیر غذا، ہوا، پانی کے بول براس کے آسمانوں پر زندہ ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر طرح سے قادر ہے، اپنی قدرت میں جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ کسی کو بنانے اور پیدا کرنے، پالنے اور علم دینے وغیرہ میں کوئی ایک ہی طریقے کا محتاج نہیں، اس کی قدرت کا کوئی ایک ہی لگا بندہ قانون نہیں۔ وہ جو چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اسی طرح وہ انسان اور جنوں کی زندگیوں کا حساب لینے
ان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے کے لیے دنیا کے اس پیدائشی نظام کو تبدیل کر کے بدل کر مردہ جنوں اور انسانوں کو قیامت قائم ہوتے ہی ایک خبروں سے جسموں کے ساتھ وہ جس عمر میں مرے ہیں دوبارہ پودوں کی طرح نکالے گا اور ان کے اعضاء کو بات کرنے، سننے، سمجھنے، چلنے پھرنے اور دوڑنے کی طاقت بغیر اسباب کے دے گا اور دے سکتا ہے۔ وہ اپنی قدرت میں مجبور اور محتاج نہیں۔ دنیا کے نظام میں اگر آپ غور کریں گے تو انسان آگ میں جلتے ہی مر جاتا ہے، مگر آخرت کے نظام میں اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو تبدیل کر کے وہ آگ میں جلنے کے باوجود مرے گا نہیں، اس پر موت نہیں آئے گی۔ دنیا کے نظام میں انسان ایک مختصر مدت اور مختصر عمر کے بعد موت کے حوالے ہو جاتا ہے، مگر آخرت کے نظام میں انسان کو موت نہیں آئے گی۔ دنیا کے نظام میں انسان بچپن، جوانی اور بڑھاپے سے گزرتا ہے، وہاں آخرت کے نظام کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر کے جنتی کو چاہے وہ کسی بھی عمر میں مرا ہو، بوڑھا سے بوڑھا ہو کر بھی اگر مرا ہو تو ان کو جوان بنا دے گا اور ان کو جو ہے خوبصورت اور ایک ہی عمر کا بنا دے گا۔ ان پر بڑھاپا نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جوان رہیں گے۔ وہ کبھی بیمار، غم اور مصیبت تکالیف میں مبتلا نہیں ہوں گے، ان پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ دنیا کے اندر ایک انسان بوڑھا ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ جوان نہیں بن سکتا، مگر آخرت کے نظام میں اللہ تعالیٰ اسی بوڑھے کو جنت میں جوان بنا کر داخل کریں گے۔ دنیا کی عورتیں جو جنتی بنیں گی ان کو دوبارہ پیدا کر کے حسن و جمال سے آراستہ کیا جائے گا اور ان کو باقرہ بنا کر حوروں کی سردار بنا دیا جائے گا۔ دنیا کے نظام میں یہ جو ہے بوڑھی ہو جاتی ہیں مگر پھر جوان نہیں بن سکتی، وہاں کے نظام ان کے لیے بالکل علیحدہ ہوگا۔ دنیا کے نظام میں ایک انسان غذا کھانے کے بعد اس کو بول براز کرنا پڑتا ہے، مگر وہاں کے نظام میں جتنی بھی غذائیں وہ کھائے گا وہ خوشبودار بن کر پسینے سے ہضم ہو جائے گی اور ان کے لیے بول براز اور گندگی کا سوال ہی باقی نہیں رہے گا۔ دنیا کے نظام میں انسانوں کا قد محدود ہوتا ہے، وہاں جہنمیوں کا جسم ان کے گناہوں کے حساب سے موٹا، لمبا، چوڑا کر دیا جائے گا۔ چنانچہ حدیثوں میں ہے کہ ایک جہنمی کو مکہ اور مدینہ کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا موٹا یعنی بڑا جسم دیا جائے گا اور اس کے داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوں گے۔ دنیا کے نظام میں انسانوں کے اعضاء بات نہیں کر سکتے، آخرت کے نظام میں اللہ تعالی انسانوں کے اعضاء کو بات کرنے کا حکم دے گا۔ اس لیے ان مثالوں اور علامتوں کو غور کر کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین پیدا کیجئے۔ اس دنیا کی زندگی کو اصل نہ سمجھیے، یہ دنیا کی زندگی مختصر اور عارضی ہے، امتحان والی ہے، اعمال کرنے کی جگہ ہے۔ اصل زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے وہ آخرت ہے، جہاں جزا اور سزا ملے گی۔ دنیا دراصل آخرت کی کھیتی ہے، اس لیے انسان کو جتنا زیادہ اللہ کی صفت المعید پر ادراک اور پہچان ہوگی اور جتنا زیادہ وہ اس صفت کے ذریعے اللہ کو پہچانے گا، وہ زندگی کے ہر قدم پر مرنے کے بعد جواب دہی کا احساس رکھے گا اور دنیا میں ظلم، زیادتی، قتل اور ناانصافی اور بدعمالیوں اور اللہ کی بغاوت سے دور رہے گا اور آخرت کی تیاری کر سکے گا۔ آج دنیا کے اندر وہ انسان جو بدعمالیوں میں مبتلا ہیں، انسانوں کا وہ معاشرہ جو بدعمالیوں میں مبتلا ہے، وہ کھلے طور پر اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں مگر آخرت کا ان کے اندر یقین نہ ہونے کی وجہ سے
وہ ہر قسم کی بدعمالیوں میں مبتلا ہیں۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد بھی ایسی ہے جو قرآن مجید کو مانتی ہے، اللہ کو مانتی ہے، پیغمبر کو مانتی ہے، مگر آخرت کے یقین نہ ہونے کی وجہ سے وہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی نافرمانیوں میں گرفتار ہے۔ آخری اور اہم بات یہ سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کے ان 6 حصوں میں سے عقید آخرت کو خاص اپنی حکمت سے رکھا ہے، اور اس حکمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اور یہ اصول رکھا ہے کہ وہ اگر عقید آخرت میں مضبوط ہوں گے تو کتاب الہی کی اور پیغمبر کی پوری طرح اطاعت اور فرما برداری کریں گے۔ اگر ہمارے اس اسلامی عقید آخرت میں ہمارے اس عقید ایمان کے اندر اللہ تعالیٰ اگر عقید آخرت نہ رکھتا تو انسان اللہ کو مانتے ہوئے بھی وہ جو ہے نہ کتاب الہی کی پابندی کرتا تھا اور نہ پیغمبر کی اطاعت کرتا تھا۔ اس لیے ایمان مفصل کے 6 حصوں کو اچھی طرح سمجھ کر اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کیجئے۔ یہ سارا مضمون ہم مولانا مفتی محمد مصطفیٰ مفتاحی اور عبداللہ صدیقی کی کتاب تعلیم الاسلام سے آپ کو سنا رہے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔